نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعہدکم، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، وَإِيَّايَ، اور پس مجھ سے ہی، صرف مجھ سے ہی، فرحبون، ڈرتے رہو۔ اس آیہ مقدسہ میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ اے اولاد یعقوب، یعنی یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل جو ہے، اس کا معنی ہے، اسرا کا معنی عبد ہے، اور عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، اور ایل سے مراد اللہ ہے، تو اسرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یوں ان کی اولاد کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اب اس آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک آپ بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، ان کی قومی اور اجتماعی اچھے اور برے کردار کا تذکرہ پڑھیں گے، اور اس بیان کو، اس تذکرے کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا بھی گیا، یعنی بار بار قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، یعنی قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھایا جا سکے، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل ہو کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امت ہونے، اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا ہوئے، تو پھر امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اس آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ تو قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار اگر سامنے رکھا جائے تو موازنہ کر کے ہمیں اپنے سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے جو بویا وہی کاٹا، ہم بھی جو بو رہے ہیں اسی کو کاٹیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیات صرف پڑھ لینا اور ان کو کچھ تو سمجھتے ہی نہیں، لیکن کچھ اگر سمجھ لیں تو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ آیات، یہ واقعات، گزشتہ سابقہ جتنی بھی امتیں ہیں ان کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں اور ان کے عروج و زوال کی جو داستانیں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے اچھا عمل کیا تو جزا یہ ملی، اور برا عمل کیا تو سزا یہ ملی۔ وہاں پر کسی کو بھی اس کے باپ دادا کے نبی ہونے کی وجہ سے یا باپ دادا کے نیک ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملا، صرف اپنے عمل کی وجہ سے ان کو سزا یا جزا ملی۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، ہماری اولادوں میں کوئی ایسی برائی جنم نہ لے رہی ہو جس کا تذکرہ اس پاک کلام میں موجود ہے، اور اس برائی کی وجہ سے جو سزا یہاں پر لکھی گئی ہے کہ ان قوموں پر فلاں 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 قوم تھی اور وہ ان پر یہ عذاب نازل ہوا، اس کا ارتکاب کہیں ہم اپنی زندگیوں میں تو نہیں کر رہے، یا ہماری نسلوں میں ایسا کوئی گناہ ہونے کے امکانات تو نہیں ہیں۔ ہمیں ایسی تربیت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے زبان سے بدلنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتے تو اس کو دل میں برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی دل میں برا جاننا کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اگر ہم اپنے گریباں میں جھانکیں تو ہم کمزور ترین ایمان والے درجے سے بھی نیچے پہنچ چکے ہیں کہ ہم اب برائی کو برائی بعض اوقات سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو یہ غلط نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، آج کل سب یہی کر رہے ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم یوں اپنے آپ کو تسلی دیکھ کے برے کو برا بھی نہیں تصور کرتے، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی ایک درجے کا ٹھیک عمل ہے، مگر گناہ کو اچھا سمجھ لینا
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جن کی وجہ سے ہم اس کی ناراضگی کو مول لیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میرے احسان کو یاد کرو۔ وہ کون سی نعمت تھی جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، وہ جہاں جاتے بادل ان کے اوپر سائبان کی صورت میں رہتا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا کی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی کی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب کا زمانہ عطا کیا جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں تمہیں دی بھی گئی تھی۔ اور یہاں پر یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بلا دینے کے مترادف ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب پر ایمان لا کر وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور پھر میں ثواب کے طور پر تمہیں جنت عطا کروں گا۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اب علماء بنی اسرائیل کے اسلام نہ لانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کی عقیدت مندوں کا یہ ہجوم منتشر ہو جائے گا اور مالی منفعت جو اب انہیں اپنے ماننے والوں سے حاصل ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں سے پریشان مت ہو، ڈرنا ہے تو اپنے اللہ سے ڈرو جس کے قبضہ قدرت میں رزق کے خزانے ہیں اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا نوازتا ہے۔ یا فرحبون، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہمیں نیک کام کرتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے کسی اور کا ڈر خوف نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ناراض ہو جائے گا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور برا کام کرتے ہوئے بھی کسی کا خوف نہیں، صرف اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا گیا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، مصدقاً لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرم بِہِ، اس کے انکار کرنے والے، یعنی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ خریدو، بِآیاتِی، میری آیتوں کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑی قیمت، وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، اور بس مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو، وَإِیَّایَ، صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونِ، ڈرتے رہو۔ ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، آمنوا بما انزلتو، اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا ہے، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا اور تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب کے سب سے اولین منکر نہ بنو۔ پھر کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو اس کے، یعنی کہ پہلے منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ یعنی کوئی بندہ اگر نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، نیکی کا آغاز کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بندہ برائی کا آغاز کرتا ہے تو اس برائی پر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا
تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں ثواب یا گناہ کا کام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اچھا کام ہم کر رہے ہیں اور جس کا آغاز کر رہے ہیں اور جس کو پھیلا رہے ہیں، یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن رہا ہے، اور برا کام جس کا آغاز کر رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی میرے لیے ایک ایسا گناہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، جو جاری و ساری رہنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں فروخت نہ کرو اور اگر منہ مانگے دام ملیں تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی حق کو مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیر ترین معاوضہ ہیں۔ یہ آیات بھی ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اب انہی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حالانکہ جانتے ہو۔ اب یہاں پر بھی یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ یہودی علماء جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور اگر کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل ملا بھی دیا کرتے تھے، یعنی کہ بعض اوقات وہ اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نبی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ اب اس طرح کی وہ من گڑت باتیں جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق و باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ یعنی ان کا دل تسلیم کرتا تھا مگر وہ اپنی ذاتی جو ان کی ہٹ درمی تھی، بغض تھا، حسد تھا، اس کی بنیاد پر وہ نہیں مانتے تھے۔ آگے اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلے ایمان لانے کا حکم دیا گیا، پھر حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حضور کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 وقت نماز ادا کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب اور میرے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ پہلے نماز کا حکم ہوا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور آخر پہ ہوا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ، مطلب کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنہا پڑھنے والے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے اور اپنے بیٹوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیب بھی دلانی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے، یعنی نماز کا وقت نہیں ختم ہوا تھا، صرف نماز عصر لوگ ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ارشاد فرمایا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی باجماعت نماز نہ ادا کرنے پر آپ کو اتنی تکلیف ہوئی۔
اسی طرح ایک ولی اللہ تھے حضرت خاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، اور اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے لیے ہم دن رات مارے مارے پھر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی قیمت بڑھ گئی ہمارے نزدیک، مگر دین قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے اگر ہمیں عربی سیکھنی پڑ جائے تو ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہوں گے، مجھے ٹائم نہیں ملا، کام ہے، بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم اتنے زیادہ کاموں کی لسٹ نکال کے آگے رکھ دیں گے۔ کیا سارے کاموں کو جس طرح ہم نے اہمیت دے رکھی ہے اس طرح کبھی قرآن کو اہمیت دے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہر حال میں یہ سیکھنا ہے؟ 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اب میں اس عربی کو سیکھ کے سمجھ لوں کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے، ہمارے بھلے کی کون سی باتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکے۔ تو عربی سیکھنے کے لیے ابھی تک ہمیں بہانے بنا رہے ہیں، مشکلات ہمیں آڑے آ رہی ہیں، مگر دنیا، انگلش اور باقی سب کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اس لیے ہمیں اس دو رنگی سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا، ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی ہوگی۔ قرآن سیکھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ناظرہ پڑھ لیا یا چند آیات اپنی مطلب کی سمجھ لی، پورے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 6 مہینے اگر انسان محنت کر لے تو عربی زبان بھی آ جاتی ہے، اور پھر ساری سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔